السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الحمدللہ قصص الانبیاء کی یہ ہماری کلاس نمبر 4 ہے۔ پہلی کلاس میں نے آپ کو انبیاء پر ایمان کے تعلق سے کچھ باتیں بتائیں۔ دوسری کلاس میں حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ آیا جس کا پارٹ 1 تھا۔ پھر تیسری کلاس کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ مکمل ہوا۔ آج کلاس نمبر 4 میں انشاءاللہ آپ کے سامنے حضرت ادریس اور حضرت نوح کے بارے میں کچھ باتیں رکھنے کی میں کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو کہہ کر ہمیں آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کے ذریعے انسانیت کو شروع کیا، انسان یعنی مرد اور عورتوں کو پیدا کرنا شروع کیا۔ روزانہ کچھ روایتیں الگ الگ، کچھ صبح شام، پر میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ ان کے یہاں جب بھی اولاد ہوتی تھی تو ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوا کرتی تھی۔ اس کے ذریعے دنیا کا آغاز، ان کے ذریعے اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا کیا۔ اب اس کے بعد آپ کے بعد میں نے ذکر کیا اس دن آخر کے اندر کہ حضرت شیث علیہ السلام ایک نبی جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان کا مختصر سا جتنا ذکر قرآن کے اندر موجود تھا وہ آپ کے سامنے میں نے کر دیا۔ اب اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ادریس کے 2 نام قرآن و حدیث کے اندر آئے ہیں، ایک تو ادریس اور ایک الیاس۔ یہ 2 ناموں سے ان کو یاد کیا گیا ہے، حضرت ادریس بھی اور حضرت الیاس بھی۔ مصر کے اندر ان کی نبوت، یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی بنا کر مصر کے اندر بھیجا تھا۔ قرآن کریم میں 2 مرتبہ ان کا تذکرہ آیا ہے، سورہ انبیاء آیت نمبر 85 اور سورہ مریم آیت نمبر 56۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 85، سورہ مریم آیت نمبر 56 میں اللہ رب العالمین نے حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں حضرت ادریس کا جب ذکر کیا تو وہ معراج کے اندر ذکر کیا کہ معراج میں 4تھے آسمان پر اللہ رب العالمین نے میری ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے کروائی تھی۔ میں آپ کو یہ بات پہلے بتا چکا ہوں سیرت النبی کے اندر۔ آپ کی خاصیت یہ تھی، حضرت ادریس وہ نبی تھے جنہوں نے پہلی مرتبہ قلم کا استعمال کیا تھا، یعنی قلم کا یوز پہلی مرتبہ حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا تھا۔ حضرت ادریس کے تعلق سے بہت زیادہ تفصیلات، ان کی قوم کی تفصیلات، ان کی دعوت کی تفصیلات قرآن میں موجود نہیں ہیں، پر چونکہ حضرت آدم اور نوح کے بیچ میں ایک مشہور نبی حضرت ادریس تھے، اس لیے میں نے ان کے نام کا تذکرہ یہاں پر کر دیا۔ صرف ان کا نام قرآن میں ذکر ہے، ان کا ایک عمل بتایا گیا ہے کہ انہوں نے پہلی مرتبہ قلم کے استعمال کرنے والے وہی تھے، اور اس کے بعد ان کے انتقال کا تذکرہ بعض روایات کے اندر، تفسیر طبری وغیرہ کے اندر اس طریقے سے آتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی چاہت تھی کہ میں زیادہ عبادت کروں، بہت زیادہ عبادت کر کے اللہ کو راضی کروں، پر موت کا بھی معاملہ سامنے تھا کہ کبھی بھی موت آ سکتی ہے، موت مجھے پکڑ سکتی ہے۔ تو وہ اپنے ایک دوست تھے فرشتے، ان سے کہتے ہیں کہ میں زیادہ عبادت کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہوں۔ کہا چلو ایسا کرتا ہوں، میں آپ کو آسمان لے چلتا ہوں، اوپر لے چلتا ہوں آسمان کی طرف، آپ میرے ساتھ آسمان کی طرف چلو۔ فرشتہ انہیں لے کر آسمان کی طرف جاتا ہے۔ 4تھے آسمان پر ملک الموت سے ملاقات ہوتی ہے۔ کہا یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا یہ ادریس ہیں۔ کہا مجھے تعجب ہوا تھا کہ جب اللہ نے کہا تھا کہ جاؤ زمین پر، جاؤ 4تھے آسمان پر اور ادریس کی روح نکال کر لاؤ، تو مجھے تعجب ہوا تھا کہ وہ تو زمین پر تھے، زمین پر نبی موجود ہے، میں آسمان پر روح کیسے نکالوں گا؟ پر دیکھو اللہ تعالیٰ کا جب فیصلہ ہونا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی موت کی جگہ پہنچا دیتا ہے۔ ان کی موت کی جگہ 4تھا آسمان مقرر تھا، تو وہ آپ کے ساتھ یہاں پر آ گئے اور اس جگہ پر ان کی روح کو قبض کر لیا گیا۔ تفسیر کی، تاریخ کی بعض کتابوں کے اندر یہ واقعات آتے ہیں، ان کا تذکرہ آتا ہے کہ 4تھے آسمان پر ان کی روح کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے نے قبض کر لیا تھا اور وہاں پر وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ اب اس کے بعد آج آپ کے سامنے جو تذکرہ آنے والا ہے وہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ۔ ان کے واقعے کو 2 یا 3 قسطوں میں بیان کیا جائے گا کیونکہ ان کا واقعہ بڑا تفصیلی ہے، اور جیسا میں نے بتایا کہ ہمارا مقصد ہے
ان کے واقعے سے چیزوں کو سیکھنا، ان کے واقعے سے نصیحتوں کو حاصل کرنا۔ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کروں گا۔ سب سے پہلے حضرت نوح کے نام یا لقب، حضرت نوح کے نام یا لقب، تو انہیں آدم ثانی کہا جاتا ہے، دوسرے آدم، کیونکہ ایک مرتبہ تو دنیا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے ذریعے انسانوں کو بنایا تھا، پیدا کیا تھا، اور دوسرے حضرت نوح کے بعد، کیونکہ حضرت آدم کے بعد حضرت نوح کے دور کے اندر پورے لوگوں کو ایک ساتھ ختم کیا گیا، اور اس کے بعد حضرت نوح کے ذریعے دوبارہ اس دنیا کے اندر انسانوں کو قائم کیا گیا تھا، اس لیے ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرا لقب ہے ان کا اول رسول، یہ سب سے پہلے رسول تھے، سب سے پہلے رسول جنہیں رسالت دے کر بھیجا گیا تھا، کیونکہ آدم کو نبی کہا گیا ہے اور انہیں رسول کہا گیا ہے۔ اس کے بعد اولو العزم رسول بھی ان کو کہا گیا ہے، اولو العزم رسول، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کو شکر گزار بندہ بھی کہا ہے۔ تو ان کے 4 نام یا لقب قرآن احادیث سے ثابت ہوتے ہیں، ایک تو آدم ثانی، ایک اول رسول، اولو العزم رسول، اور شکر گزار بندہ۔ اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ شکر گزار اس لیے کیا ہے کیونکہ یہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرتے تھے، دعوت قبول نہ ہونے پر، لوگوں کی تکلیفوں پر، مذاق پر، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے، اور یقیناً یہی حکم اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بھی دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہتا ہے، صحیح مسلم کی روایت اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، حدیث نمبر 2734، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جب بندہ کھانا کھائے تو ہر لقمے پر، اور پانی پیے تو ہر گھونٹ پر اللہ کا شکر ادا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شکر گزار بندوں کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے پسندیدہ بندہ وہی ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین کا بہت زیادہ شکر گزار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بھی شکر ادا کرتا ہے، وہ بندہ اللہ رب العالمین کی نظر میں بہت زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے۔ اب قرآن میں حضرت نوح کا ذکر میں انشاءاللہ کوشش کروں گا جتنے بھی انبیاء کی بات آئے گی پوائنٹ ٹو پوائنٹ انشاءاللہ بات رکھوں گا، تاکہ باتیں زیادہ سے زیادہ آپ اپنے ساتھ لے کر جا سکیں۔ جیسے میں نے حضرت آدم کے بارے میں بھی بتایا کہ قرآن میں ان کے نام کا کتنی بار اور کتنی صورتوں میں ذکر ہوا ہے، یہاں پر بھی میں انشاءاللہ بتاؤں گا، اور ہر نبی کے ساتھ بتاؤں گا انشاءاللہ۔ جیسے میں نے حضرت ادریس کا بھی بتایا کہ صرف 2 مرتبہ ذکر آیا ہے، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر قرآن کے اندر 50 مرتبہ نام کے ساتھ آیا ہے، 50 مرتبہ قرآن کے اندر نام کے ساتھ حضرت نوح کا ذکر آیا ہے، 30 صورتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر کیا ہے۔ حضرت نوح کا ذکر اللہ رب العالمین نے 50 مرتبہ نام کے ساتھ کیا ہے، 30 سے زیادہ صورتوں کے اندر کیا ہے۔ سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ انعام، سورہ اعراف، سورہ توبہ، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف، سورہ ابراہیم، سورہ نحل، سورہ اسراء، سورہ مریم، سورہ انبیاء، سورہ حج، سورہ مومنون، سورہ فرقان، سورہ شورا، سورہ عنکبوت، سورہ احزاب، سورہ صافات، سورہ صاد، سورہ غافر، سورہ شعراء، سورہ قاف، سورہ زاریات، سورہ نجم، سورہ قمر، سورہ حدید، سورہ تحریم، اور سورہ نوح، یعنی حضرت نوح کے نام سے اسپیشل بھی ایک سورت ہے سورہ نوح۔
تو ان صورتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ان صورتوں کے نام آپ نہ بھی یاد رکھ پائیں کوئی دقت نہیں، اتنا تو یاد رکھیں کہ حضرت نوح کا ذکر 50 مرتبہ تقریباً 30 صورتوں کے اندر آیا ہے، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنانا چاہتا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی مرتبہ ان کا تذکرہ کیا. اب ان کے دنیا میں آنے کا وقت کون سا تھا، یعنی ان کو نبی بنا کر دنیا میں کب بھیجا گیا تھا؟ تو ان کو دنیا میں نبی بنا کر صحیح ابن حبان کی روایت کے مطابق حدیث نمبر 6157، صحیح ابن حبان حدیث نمبر 6157، حضرت آدم کے 1000 سال بعد حضرت نوح کو نبی بنایا گیا تھا. حضرت آدم کے تقریباً 1000 سال بعد حضرت نوح کو نبی بنا کر اللہ رب العالمین نے دنیا میں بھیجا تھا، اور یہ تقریباً 1050 سال تک دنیا کے اندر رہے. 1050 سال تک دنیا کے اندر رہے، جس میں 950 سال تو انہوں نے دعوت و تبلیغ کے اندر لگائے. مطلب 40 سال میں اللہ نے نبی بنایا، 950 سال دعوت کا کام کیا یعنی 990، اور اس کے بعد 60 سال اور رہے، یعنی دنیا کے پانی آنے کے بعد کشتی میں سوار کرنے کے بعد بھی 60 سال اور زندہ رہے تھے. تو تقریباً علماء نے 1050 سال کی ان کی ٹوٹل عمر کا تذکرہ کیا ہے. اور ان کی جو دعوت کا وقت ہے 950 سال، اس کا ذکر تو اللہ نے قرآن ہی میں کیا ہے سورہ عنکبوت آیت نمبر 14 کے اندر، کہ انہوں نے اپنی قوم کو 950 سال تک دعوت دی تھی. 950 سال تک قوم کے اندر دعوت کا کام کیا تھا. اب کس علاقے میں ان کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، وہی علاقہ کون سا تھا جہاں پر یہ نبی تھے؟ کیونکہ میں نے اس سے پہلے بتایا ہے کہ انبیاء جو دنیا کے اندر آتے تھے الگ الگ قوموں کے لیے آتے تھے، الگ الگ نسلوں کے لیے آتے تھے، اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ کبھی کبھی ایک ہی وقت میں دنیا کے اندر کئی انبیاء ہوا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو عراق کے علاقوں کے اندر، جہاں پر آج کوفہ ہے، عراق کے اندر آپ کو نبی بنا کر مبعوث کیا تھا. اور آپ کے سمندری یا جو طوفان آیا تھا اس کا ذکر ترکی تک کا ملتا ہے. جودی پہاڑ جس کا ذکر آتا ہے وہ ترکی کے اندر اب لگتا ہے، اب سرحدوں میں وہ ترکی کے اندر آتا ہے. تو عراق سے لے کر ترکی تک کے ایریے کے اندر آپ کو نبی بنا کر اللہ رب العالمین نے بھیجا تھا. اب اس کے بعد آپ کو جن حالات میں نبی بنا کر بھیجا گیا وہ حالات کون سے تھے، یہ بنیادی چیز ہے ہمارے لیے جاننا، کہ آپ کو جن حالات کے اندر اللہ رب العالمین نے نبی بنا کر بھیجا تھا وہ حالات کون سے تھے. آپ یہ چیزیں اوپر والی لکھ چکے ہیں الحمدللہ، کہ آپ کتنے سال تک دنیا میں رہے، دعوت کی عمر آپ کی کتنی تھی، یعنی 950 سال تک آپ دعوت دیتے رہے. علاقہ میں نے آپ کو بتایا کہ عراق کوفہ کے علاقے سے لے کر تقریباً ترکی کے اندر جودی پہاڑ تک کے ایریے میں آپ کی دعوت کا مقام رہا. اب آپ کن حالات میں نبی بنائے گئے؟ میں نے آپ کو ایک چیز پہلے بتائی ہے کہ اللہ رب العالمین ضرورتوں کے لحاظ سے انبیاء کو بھیجا کرتا تھا. جب شر اور فتن عام ہو جاتا، دنیا کے اندر خرابیاں پھیلنے لگتی، حالات بدلنے لگتے، لوگ شرک میں مبتلا ہونے لگتے، صحیح دین سے دور بھاگنے لگتے، تب اللہ رب العالمین انبیاء کو دنیا کے اندر بھیجا کرتا تھا. تو اب اگر ہم بات کریں حضرت نوح علیہ السلام کے دور کی، تو ان کے اندر بت پرستی عام ہو چکی تھی، شرک عام ہو چکا تھا، اور کفر عام ہو چکا تھا. کفر، شرک اور بت پرستی عام ہو چکی تھی. ورنہ ان سے پہلے جو نسلیں تھیں حضرت آدم کے بعد سے لے کے 1000 سال توحید پرستی تھی، توحید کو ماننے والے تھے، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے والے تھے. پر چلتے چلتے اس قوم کے اندر جب شرک آنے لگا، بت پرستی آنے لگی، کفر آنے لگا، تب اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا. اللہ تعالیٰ ان کے بتوں کا ذکر کرتا ہے سورہ نوح آیت نمبر 23 کے اندر. سورہ نوح آیت نمبر 23 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. ان کے بتوں کا ذکر کیا، ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر.
اور یہ بت پرستی اللہ کے نبی کے دور تک بھی باقی رہی تھی، کیونکہ حضرت نوح نے دعوت تو دی پر لوگوں نے اس چیز کو اتنی آسانی سے چھوڑا نہیں تھا، اور یہ بت پرستی چلتی رہی تھی اور آگے تک موجود تھی۔ تو ان کے مشہور جو بت تھے حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے اندر ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر۔ یغوث مطلب یا، غین، واو اور سا، یغوث جی، ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر، نون سین را، نصر۔ ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ ان کے اندر بہت زیادہ بت پرستی پھیل چکی تھی، بہت زیادہ کفریات پھیل چکا تھا، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر یہ بتوں کو اپنا معبود ماننے لگے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان، اور یہ جو پورا تذکرہ ہے نا، اگر آپ چاہیں تفصیل سے پڑھنا کہ ان کے اندر، آپ یہ چاہے تو ایک ہیڈنگ بھی بنا سکتے ہیں کہ حضرت آدم کے بعد شرک کیسے شروع ہوا۔ میں دیکھیے کوشش کر رہا ہوں، الحمدللہ 5-6 کتابوں سے میں نے عربی کی اس کو پڑھا لکھا ہے، اور جتنا ممکن ہو سکے گا پوائنٹس کی شکل میں باتیں رکھوں گا تاکہ باتیں انشاءاللہ آپ کے پاس رہیں، آپ اپنے بچوں کو، گھر والوں کو بھی سمجھا سکیں انشاءاللہ، اور لوگوں میں انبیاء کے واقعات کو عام کر سکیں انشاءاللہ۔ تو اس لیے پوائنٹ ٹو پوائنٹ اپن بات کر رہے ہیں تاکہ بات سمجھ سکیں۔ تو اب میں نے یہ بتا دیا کہ حالات کیسے تھے، اب میں یہ بات کر رہا ہوں کہ حضرت آدم کے بعد شرک کیسے شروع ہوا۔ اب اگر آپ شرک کی شروعات کو دیکھنا چاہیں تو صحیح بخاری حدیث نمبر 4920، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں بت پرستی کیسے آئی، قوم نوح کے اندر بت پرستی کہاں سے آئی، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو نام آپ کے سامنے اللہ نے قرآن میں ذکر کیے ہیں نا، ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، یہ اس قوم کے اولیاء تھے، عبادت گزار لوگ تھے، بڑے اللہ والے تھے، خوب عبادت کرنے والے تھے، اللہ کو راضی کرنے والے تھے۔ پر جب ان بزرگوں کا انتقال ہو گیا، یہ دنیا سے رخصت ہو گئے، تو شیطان آیا ان کے بچوں کے پاس، آگے کی نسلوں کے پاس، اور آ کر کہا سنو، یہ تمہارے آباء اور اجداد کتنے اللہ کی عبادت کرتے تھے، کتنے بڑے اللہ والے تھے، کتنے اللہ کو راضی کرنے والے تھے، کتنے اللہ سے ڈرنے والے تھے، اور تم نے انتقال کے بعد ان کو بھلا دیا، تم نے انتقال کے بعد انہیں چھوڑ دیا۔ ارے تمہیں تو چاہیے کہ اپنے بزرگوں کی تصویریں بنا لو، اپنے بزرگوں کے مجسمے بنا لو، اسٹیچو بنا لو، اور اپنی عبادت گاہوں کے اندر سامنے رکھ لو۔ کیا کرو؟ ان کی تصویر بناؤ، اسٹیچو بناؤ اور سامنے لے جا کر رکھ لو۔ مقصد کیا ہوگا؟ انسپریشن، کہ جب تم ان کو دیکھو گے نا، تمہارے اندر بھی عبادت کرنے کا جذبہ آ جائے گا۔ میرے ابا اتنی عبادت کرتے تھے، میرے دادا اتنی عبادت کرتے تھے، میرے پردادا اتنی عبادت کرتے تھے، میرے قوم کے بزرگ اتنی عبادت کرتے تھے، تو ان کو دیکھ کر تمہارے اندر بھی عبادت کا جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے تم ایسا کرو، بتیں بنا لو، تصویر بنا لو اور ان کو اپنے عبادت گاہوں میں رکھ دو۔ مقصد اچھا تھا، بات بھی صحیح نظر آئی، لوگوں نے ایکسپٹ کر لیا، قبول کر لیا، ٹھیک ہے بنا لیتے ہیں، بنا بھی لیا، رکھ بھی دیا۔ اب یہ نسل شرک نہیں کر رہی، یہ نسل توحید پر ہے، صرف تصویروں کو اس لیے دیکھتے ہیں، مجسموں کو اس لیے دیکھتے ہیں تاکہ ہم بھی ان جیسے بن جائیں، ہم بھی ان جیسے عبادت کرنے والے بن جائیں۔ پر جب یہ نسلیں ختم ہو گئی، توحید پرست نسلیں ختم ہو گئی، اور ان کے بعد جب دوسری نسلیں آئیں تو شیطان نے آ کر یہ کہا کہ تمہارے ابا، تمہارے دادا ان معبودوں کا، ان بتوں کا وسیلہ لگایا کرتے تھے، پریشانی میں ان کے ذریعے اللہ سے دعا کرتے تھے، ہر تکلیف میں ان بتوں کو آگے کیا کرتے تھے، بلکہ وہ انہی کی عبادت کیا کرتے تھے، تم بھی ان کی عبادت کرو۔ غور کرنا، شرک سے جو ہم لوگ اتنا منع کرتے ہیں نا، شرک کے لیے ہم لوگ جو اتنی محنت کرتے ہیں نا، کئی لوگ بولتے ہیں ارے کیا شرک شرک توحید بات کرتے ہو، کیونکہ آپ اگر آج محنت نہیں کرو گے، آپ توحید پر ہو ٹھیک ہے، پر آپ کی نسلیں مشرک بن جائیں گی، آپ کی نسلوں میں شرک آ جائے گا۔ تو آج اب یہ بات یاد رکھ لیجئے گا کہ دنیا میں شرک کی ابتدا کیسے ہوئی، تو دنیا میں شرک کی ابتدا اچھائی کے نام پر ہی ہوئی تھی۔
اچھائی کا پیمانہ ہی بنایا گیا تھا. ابا دادا ان کو یاد کرو، ان کو بھلاؤ مت، ان کو تو یاد رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے صاحب، یاد رکھیں گے. اب یاد رکھنے والے جب چلے گئے تو شیطان نے بولا وہ یاد تھوڑی رکھتے تھے، وہ تو انہی کی عبادت کرتے تھے، انہی کو وسیلہ بناتے تھے، جب بھی کوئی پریشانی ہوتی انہی کو آگے کیا کرتے تھے. کرتے 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 نسلوں کے اندر شرک اور کفر شروع ہو گیا. تو اگر آپ وجہ لکھیں گے کہ دنیا کے اندر شرک آنے کی وجہ کیا تھی، تو آپ لکھیں گے غلو فی الدین، دین میں حد سے زیادہ تجاوز کرنا، لمٹ کراس کرنا، کسی کی عزت میں، کسی کی بڑائی میں، کسی کو بڑا اللہ والا بتانے کے اندر جب ہم لمیٹیشن کو کراس کرتے ہیں، لمٹ سے آگے بڑھتے ہیں تو شرک شروع ہو جاتا ہے. تو دنیا کے اندر شرک کیسے شروع ہوا؟ دنیا کے اندر شرک غلو کی وجہ سے آیا، حد سے زیادہ تجاوز کی وجہ سے آیا، کسی کی شان میں حد سے زیادہ آگے بڑھ جانے سے آئے. اس دنیا کے اندر شرک آیا، کفر آیا. اور اسی لیے آپ جانتے ہیں ہمارے اور آپ کے نبی ساری زندگی اس امت کو غلو سے روکتے رہے، حد سے زیادہ تجاوز کرنے سے روکتے رہے. آپ نے ہمیشہ کہا کہ جتنا میں نے دین دیا اس پر عمل کر لینا کافی ہے، اس کے اندر آگے بڑھو گے برباد ہو جاؤ گے. اللہ کے نبی نے ذکر کیا، صحیح بخاری حدیث نمبر 1331، صحیح مسلم حدیث نمبر 532. آپ نے تذکرہ فرمایا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ سنو، تم سے پہلے جو امتیں تھیں نا، وہ کفر، شرک اور دین میں حد سے تجاوز ان کا بنیاد بنا کہ جب ان لوگوں نے غلو کیا تو وہ برباد ہو گئے. تم لوگ دین میں غلو مت کرنا، تم لوگ حد سے زیادہ آگے مت بڑھنا، کسی کی عزت کے اندر، کسی بزرگ کی عزت کے اندر، یہاں تک کہ انبیاء کی عزت کے اندر حد سے آگے مت بڑھنا. اللہ نے جتنا بتایا ہے اتنا کر لینا تو تم بچ جاؤ گے. کبھی بھی کفر کی طرف مت جانا، اس غلو کی طرف مت جانا، ورنہ برباد ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سورہ نساء آیت نمبر 171 ارشاد فرمایا، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب، اے یہود و نصارہ، اپنے دین کے اندر غلو نہ کرو. اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ مانو، حضرت عیسیٰ کو اللہ کے نبی مانو. غلو کیا بھئی، حضرت عیسیٰ کی عزت میں جب شان بڑھانے پر آئے تو انہیں کیا بنا ڈالا؟ اللہ کا بیٹا بنا ڈالا. حضرت عزیر کی شان بڑھانے آئے، انہیں اللہ کا بیٹا بنا ڈالا. یعنی جب آدمی حد سے آگے بڑھتا ہے نا، تبھی شرک میں جاتا ہے، تبھی کفر میں جاتا ہے. اور اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ تم غلو مت کرنا. کیوں آپ نے ارشاد فرمایا، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ. سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے اہل کتاب، تم اپنے دین کے اندر غلو نہ کرنا، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، انہیں اللہ کے نبی ہی ماننا، اللہ کا بیٹا مت بنانا. پر جب انہوں نے غلو کیا تو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، حضرت عزیر کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا بنا دیا، حضرت مریم کو نعوذ باللہ اللہ کی بیوی بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور اللہ کے نبی نے احادیث میں ہم مسلمانوں کو اس بات سے ڈرایا کہ کبھی بھی نبی کی، اولیاء کی، بڑوں کی، بزرگوں کی شان میں غلو مت کرنا. وہ جو ہیں، جیسے ہیں، وہی ان کی عزت کے لیے کافی ہے، حد سے آگے مت بڑھنا. اور اللہ کے نبی نے تو ارشاد بھی فرمایا، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ. کہ اے لوگوں سنو، تم میری شان میں ویسے غلو مت کرنا جیسے نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کیا کہ ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. تم جب میرے بارے میں بولنا، اتنا ہی بولنا کہ میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں. اللہ کے نبی نے غلو سے روکا. آج آپ امت محمدیہ کو اٹھا کر دیکھیں، اپنی اس امت کو اٹھا کر دیکھیں، کیا ہم نے اولیاء کے نام پر، کیا ہم نے بزرگوں کے نام پر، کیا ہم نے اپنے بڑوں کے نام پر، کیا ہم نے اپنے ذمہ داروں کے نام پر غلو نہیں کیا کہ ہم انہیں اللہ کے درجے تک پہنچا دیتے ہیں، ہم انہیں نبی کے درجے تک پہنچا دیتے ہیں، ہم انہیں معصوم عن الخطا مانتے ہیں، ہم انہیں حاضر و ناظر مانتے ہیں. شریعت نے اسی عقیدے سے ہمیں روکا بار بار کہ تم میری شان میں غلو مت کرنا، حد سے زیادہ تجاوز مت کرنا. کیوں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم حدیث نمبر 2670 ارشاد فرمایا، ہلک المتنطعون، ہلک المتنطعون، ہلک المتنطعون.
دین میں غلو کرنے والے ہلاک ہو جائیں، دین میں حد سے تجاوز کرنے والے ہلاک ہو جائیں، برباد ہو جائیں. یعنی ایک طریقے سے آپ بد دعا کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو دین میں غلو کرتے ہیں، حد سے آگے بڑھتے ہیں، جو حد انبیاء کی ہے، جو حد اولیاء کی ہے، جو حد بزرگوں کی ہے، اس سے آگے بڑھا کر ان کے رتبے کو آگے بڑھاتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا یہ لوگ برباد ہو جائیں. اور صرف ایسا نہیں کہ آپ نے منہ زبانی کہا. ایک موقع پر جب آپ حج کرنے کے لیے گئے، مسند احمد کی حدیث نمبر 1851، آپ جانتے ہیں کہ حاجی جب حج کرنے جاتا ہے تو شیطان کو کنکری مارتا ہے. ٹھیک ہے، کنکری مارتے ہیں، ہم سبھی مارتے ہیں وہاں پر جا کر، سنت ہے. پر کنکری کیسے مارنا اور دین میں حد سے زیادہ آگے کیوں نہیں بڑھنا، یہ اللہ کے نبی نے سکھایا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن 10 تاریخ تھی، 9 تاریخ کی رات میں مزدلفہ کے اندر تھے. آپ کنکریاں بن رہے تھے شیطان کو مارنے کے لیے. 7 کنکری شیطانوں کو ماری جاتی ہے. آپ نے چنے کے دانے کے برابر کنکریاں چنی، اسے ہاتھ میں لیا اور صحابہ کو ایک ساتھ یہ اعلان کیا، بِأَمْثَالِ هَؤُلَاءِ فَرْمُوا، ایسی ہی کنکریوں سے تم بھی شیطان کو مارنا اور دین میں حد سے آگے مت بڑھنا، کیونکہ تم سے پہلے امتیں دین میں جب حد سے آگے بڑھی تو برباد ہو گئی. یعنی یہاں پر ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ کنکری تم شیطان کے نشان کو مار رہے ہو. یہ مت سمجھنا وہاں شیطان بیٹھا تو چپل جوتے مارنے لگ جاؤ، گالیاں دینے لگ جاؤ. وہ شیطان نہیں ہے، شیطان کی ایک علامت ہے، شیطان کو ذلیل کرنا مقصد ہے. تو جتنا میں نے کر دیا ہے نا وہ کافی ہے، جتنا میں نے بتا دیا ہے نا وہ کافی ہے. اور یہ بدعت کیا ہے؟ یہ بدعت کیا ہے؟ یہ بدعت حد سے زیادہ تجاوز ہی تو ہے کہ اللہ کے نبی نے جو نماز نہیں بتائی وہ نماز پڑھ لو، اللہ کے نبی نے جو رات نہیں جاگی وہ رات جاگ لو، اللہ کے نبی نے جو دین نہیں بتایا اس دین پر عمل کرو اور یہ مانو اچھا ہی تو ہے. برا کیا ہے؟ غلط کیا کر رہے ہیں؟ نماز ہی تو پڑھ رہے ہیں، روزے ہی تو رکھ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے اسی کو غلو کہا ہے کہ جب حد سے آگے بڑھو گے تو ثواب کی بجائے گناہ کماؤ گے اور برباد ہو جاؤ گے. شریعت نے ہمیں ہمیشہ غلو سے روکا. تو قوم نوح، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کی بربادی کی سب سے بڑی وجہ تھی یہی غلو، حد سے زیادہ تجاوز کرنا. اب ہم بات کریں کہ حضرت نوح نے اپنی قوم کو دعوت کس چیز سے دی. سب سے پہلی دعوت کس چیز کی دی؟ حضرت نوح نے اپنی قوم کو کس چیز کی دعوت دی؟ تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو سورہ مومنون آیت نمبر 23 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. سورہ مومنون آیت نمبر 23 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرَهُ، کہ ہم نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے اپنی قوم کو یہ دعوت دی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی توحید کی دعوت. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو کس چیز کی دعوت دی؟ تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی. اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، وہی دعاؤں کا سننے والا ہے، وہی پریشانیوں کا دور کرنے والا ہے. اب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسی قوم میں آ گئے جو بت پرستی کر رہی ہے، بتوں کی پرستش کر رہی ہے، اللہ کے سوا ان کو اپنا وسیلہ بنا رہی ہے، سفارشی بنا رہی ہے. اب ان میں جا کر حضرت نوح نے کہا ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. سوچو کیا حالات بنے ہوں گے، سوچو کیا حالات. تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک صرف ایک دعوت دی، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دعوت میں توحید کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، اور ہر داعی کو اپنی دعوت کی شروعات توحید سے کرنا چاہیے. اب ہمارے یہاں پر دیکھیے کتنا کنفیوژن ہے. اور آپ اگر سورہ مومنون پڑھیں گے نا تو اللہ تعالیٰ نے کسی ایک نبی کا نہیں، کئی انبیاء کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے جب اپنی قوم کو دعوت دی تو بنیادی سٹارٹنگ جو ان کا پوائنٹ تھا دعوت کا وہ کیا تھی؟ توحید. ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کو مانو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ توحید کی بہت زیادہ اہمیت ہے. دوسری چیز یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر آپ دعوت کا آغاز توحید سے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی دعوت میں اثر زیادہ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اگر آدمی کے پاس توحید نہ ہو اور سب کچھ ہو تو اللہ سب کچھ قبول نہیں کرتا.
آپ کی نماز آپ کے منہ پر، آپ کے روزے آپ کے منہ پر، آپ کی عبادتیں آپ کے منہ پر، آپ کا صدقہ خیرات آپ کے منہ پر، اگر آپ کی دعوت کے اندر، اگر آپ کے دل کے اندر، اگر آپ کے عمل کے اندر توحید نہ ہو تو اللہ آپ کی کوئی نیکی قبول نہیں کرتا۔ توحید بنیاد ہے۔ اب ہمارے یہاں کئی لوگ ہیں صرف نماز کی فضیلت بتا کر مسجد لے آتے ہیں، کچھ لوگ صرف حکومت کے قیام کی بات کرتے ہیں، الگ الگ طریقے کے لوگ دعوت دیتے ہیں، جبکہ آپ قرآن پڑھیے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ انبیاء کے ذکر کا میرا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ دیکھو کہ انبیاء کی دعوت کیا تھی، انبیاء کا طریقہ کیا تھا، انبیاء کی زندگی کیا تھی، تاکہ ہم ان جیسی زندگی بنائیں۔ میں اللہ کے نبی کی پوری زندگی بتا چکا ہوں، آپ پڑھیے مکی دور میں آپ نے کیا سکھایا، صرف توحید، کیونکہ اگر توحید نہیں تو انسان کے پاس کچھ نہیں، توحید نہیں تو عبادتوں کا مطلب نہیں، توحید نہیں نیکیاں کسی کام کی نہیں، توحید بنیاد ہے، توحید دعوت کی بنیاد ہے، اور سب سے پہلی دعوت توحید ہوگی۔ جب تک آدمی توحید پر نہ آ جائے کسی دعوت کا، کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں۔ سب سے پہلے ہمیں انسان کو توحید سکھانا چاہیے۔ تو اللہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو دعوت دی، دعوت کو جو پوائنٹ جہاں سے سٹارٹ کیا وہ تھا توحید۔ توحید مطلب اللہ تعالیٰ عبادت میں ایک، اللہ تعالیٰ رب ہونے کے اعتبار سے ایک، اور اللہ تعالیٰ اسماء اور صفات میں بھی اکیلا، یعنی عبادت کے لیے اس کے سوا کوئی ذات نہیں۔ دنیا کو بنانے والا، چلانے والا اور ختم کرنے والا اللہ ہے، اور سارے نام، ساری صفت جتنی اللہ کی ہم جانتے ہیں وہ سب اللہ کی ہے۔ اس توحید کو ماننا شرط ہے، اس توحید کو ماننا بنیاد ہے۔ اگر بندہ یہ نہ مانے تو اس کی عبادت کسی کام کی نہیں۔ تو توحید میں 3 چیزیں آتی ہیں۔ توحید الوہیت، یعنی اللہ عبادت کے لائق اکیلا ہے۔ توحید ربوبیت کہ اللہ اکیلا رب ہے، دنیا کو بنانے والا، چلانے والا اور ختم کرنے والا رب وہی ہے۔ اور تیسرا توحید اسماء اور صفات کہ جتنے بھی نام اللہ کے ہیں ان صفت میں وہ اکیلا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ وہ سننے والا، وہ دیکھنے والا، وہ بولنے والا، وہ علم والا، وہ قدرت والا، وہ عذاب والا، وہ مغفرت والا، وہ اکیلا ہے۔ تو ان 3 چیزوں کو ماننا بنیاد ہے، توحید ہے، اور اسی توحید کی دعوت حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دی۔ اب دعوت کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے کیا طریقے اپنائے تھے، اس کو اسلوب دعوت کہا جاتا ہے۔ دعوت کا اسلوب یا دعوت کے طریقے، دعوت کا اسلوب یا دعوت کے طریقے، اور یہ بنیاد ہے۔ اس قصص الانبیاء کلاس کی بنیاد ہی یہی ہے، کیونکہ صرف واقعہ سنانا تو مقصد نہیں ہے نا کہ آپ واقعہ سن رہے ہو۔ اب حضرت نوح علیہ السلام قوم میں آ گئے، 40 سال کی عمر میں نبی بنا دیے گئے، کیونکہ سارے انبیاء تقریباً 40 سال کی عمر میں نبوت دیے جاتے تھے۔ اب نبوت دے دی گئی، دعوت کا کام شروع کیا۔ تو دعوت کے کام کے اندر آپ نے کئی طریقے اپنائے تھے۔ اب میں نے پورا بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، کس دور میں آئے، لوگوں کے حالات کیا تھے، کیسا شرک چل رہا تھا، بت پرستی عام ہو چکی تھی۔ اب یہ سارے ٹارگٹ والے دور کے اندر حضرت نوح کو اللہ نے کہا جاؤ دعوت دو۔ اب آپ نے دعوت کا کام شروع کیا، کہا آپ نے دعوت دی تو کہا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اے قوم والو اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا رب نہیں ہے، کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، وہی سب کچھ کرنے والا، دینے والا، عطا کرنے والا ہے۔ یہ دعوت دی۔ اب دعوت کے لیے آپ نے کچھ طریقے اپنائے تھے، اور یہی طریقے ہم لوگوں کو بھی اپنانا چاہیے۔ ہم میں کیا ہوتا ہے نا، اکثر لوگ کہتے ہیں ارے اتنے ٹائم سے سمجھا رہا ہوں، سنتا ہی نہیں ہے، مانتا ہی نہیں ہے، میری بات ہی نہیں سنتی ہے، میری بات ہی ایکسپٹ نہیں کرتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے آپ کے دعوت کے طریقے صحیح نہ ہو۔ ہم میں سے کئی لوگ کیا ہوتے ہیں، بالکل ہارڈ دعوت، ادھر جنت ادھر جہنم، کام ختم، تو جہنمی ہے تو جنتی، وہ طریقہ نہیں ہوتا۔ یا تو اتنا ڈرا دیتے ہیں اللہ سے کہ آدمی دور بھاگ جاتا، یا اتنا آسان کر دیتے ہیں کہ آدمی ہر گناہ کو آسان سمجھ لیتا۔ دعوت کا طریقہ کیا ہو، یہ انبیاء نے سکھایا۔ دعوت کا انداز کیا ہو، یہ انبیاء نے سکھایا۔ میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو ہم نے پوری پڑھی لی، اب باقی انبیاء کو بھی ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں سارے طریقے نکل کر ہمارے سامنے آ جائیں۔ یہ مقصد ہے ہماری اس کلاس کا، یہ مقصد ہے ہمارے اس درس کا، یہ مقصد ہے ہمارے سننے اور بولنے کا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت کے کن طریقوں کو اپنایا؟ سب سے پہلا طریقہ ترغیب کا طریقہ، جسے لالچ بھی لکھ سکتے ہیں آپ، ترغیب کا طریقہ۔ ترغیب یا لالچ کا ورڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ لالچ حرام بھی ہوتا ہے اور حلال بھی ہوتا ہے۔ اگر دین کے لیے جنت کا لالچ دیا جائے تو وہ غلط نہیں ہوتا ہے نا۔ تو ایک ترغیب کا طریقہ یعنی لالچ، دین کی طرف بلانے والا طریقہ، جس کی مثال آپ لکھ سکتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے سورہ نوح آیت نمبر 10 to 11، سورہ نوح آیت نمبر 10 اور 11 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے
کہ حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کو جب اللہ کی طرف بلانے کا کام شروع کیا تو پہلے آپ نے آسانی سے شروع کیا. کیسے؟ ایک دم ایزی وے. جنت، اس کی نعمت، اللہ کی رضا، دنیا کی آسانی، یہ سب بتایا. اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اب ڈائریکٹ دعوت دے رہے تو پہلے اس کو اتنا ڈرا دیتے ہیں، جہنم میں آگ میں عذاب میں یہ ہوگا، تیری جلد جل جائے گی، چمڑی جل جائے گی. وہ ٹینشن میں بھاگ جاتا ہے آدمی. اتنا ڈر ڈالتے کہ آدمی پہلے ہی بھاگ جاتا ہے. پہلے اسے اچھا تو بتاؤ، پہلے اسے یہ تو دکھاؤ کہ اسلام میں آسانی ہے کیا کیا. آپ ڈائریکٹ لے جا کر ہوائی فائرنگ کرنا شروع کر دو کہ آدمی کہاں سے سنے گا. حضرت نوح علیہ السلام نے پیارا انداز اپنایا. سب سے پہلے ترغیب دلائی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. حضرت نوح نے کہا سنو ٹھیک ہے نا، تم سے غلطی ہو گئی، تم نے بت پرستی کر لی، تم نے اللہ کے سوا غیروں کی عبادت کر لی نا، کوئی بات نہیں، کر لیا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، معافی ہے نا اللہ کی طرف سے، آسانی ہے نا اللہ رب العالمین کی طرف سے. اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے آسانیوں کو رکھا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے جو دعوت دی وہ تھی اچھائی کی طرف بلانا، آسانی کی طرف بلانا. اب کیا بول رہے تھے کہ حضرت نوح کا انداز فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. سب سے پہلے تم اپنے رب سے مغفرت کرو، توبہ کرو، وہ بہت معاف کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، تم نے بت بنا لیے، بتوں کی عبادت کر لی، اللہ کے سوا ان کو مان لیا، کوئی بات نہیں، کوئی دقت نہیں. ہمارے یہاں لوگ ڈرا ڈالتے ہیں، ارے تو نے تو اتنا کر لیا، اب کیا جنت میں جائے گا ہی نہیں، تو وہ تو جا ہی نہیں سکتا، وہ تو جہنمی ہے. ارے آپ کون فیصلہ کرنے والے؟ آپ کیا جنت کے داروغہ ہو؟ آپ جہنم کے داروغہ ہو؟ ہمارے یہاں تو جنت جہنم کے سرٹیفکیٹ بانٹتے پھرتے ہیں لوگ. یہ ہاں یس جنتی، یہ جہنمی، سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں ہمارے یہاں لوگ. حضرت نوح کا انداز دیکھیے. وہ قوم جو بتوں کی عبادت کر رہی ہے اس کو بول رہے ہیں کہ تم مغفرت کرو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے. دیکھو انداز اسے کہتے ہیں دعوت کا. اس کے بعد کہا انہو کانا غفارا، وہ غفارا مطلب بہت معاف کرنے والا ہے. اب اس کے بعد دیکھو دنیا کے فائدے بتا رہے ہیں، دنیا کے فائدے. ہاں یہ نہیں کہ صرف جنت بتا رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں؟ سنو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ معاف کرے گا، بہت معاف کرنے والا. جانتے فائدے سنو. فائدہ نمبر 1 یرسل السماء علیکم مدرارا. پانی کی پریشانی ہے نا، توبہ کرو، اللہ موسلادھار بارش نازل کر دے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا. دیکھو اب انداز. دوسرے نمبر پر وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. پہلا فائدہ بارش اللہ دے دے گا. دنیا کا فائدہ دیکھ لو، تم آ جاؤ، کر لو توبہ، مان لو توحید. دوسرا فائدہ بہت مال دے گا تم کو، یعنی کاروبار میں برکتیں ڈال دے گا، ساری پریشانی دور کر دے گا، تنگی دور کر دے گا، رزق کی تنگی. یہاں پر آپ یہ رک کر یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اگر آج کے دور میں آپ کاروبار سے پریشان ہو، قرضوں سے پریشان ہو، کاروبار نہیں چل رہا ہے تو خوب رو رو کر اللہ سے توبہ کرو. یہ میں نہیں، اللہ تعالیٰ قرآن سورہ نوح کے اندر کہہ رہا ہے کہ اگر توبہ کرو گے اللہ کاروبار میں برکت بھی ڈال دے گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پہلے تو موسلادھار بارش دے گا، اللہ بہت مال دے گا، رزق دے گا، تنگی دور کر دے گا. اس کے بعد اولاد بھی دے گا. اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. پتہ نہیں کہاں کہاں اولاد کے لیے پریشان ہے آدمی. یہ کھا لو کھا لیا، وہ کر لو کر لیا، یہ علاج کر لو وہ علاج کر لو، یہاں جاؤ وہاں جاؤ، سارا کام آدمی کر ڈالتا ہے. اور اللہ اتنا آسان طریقہ بتا رہا، توبہ کرو اولاد آ جائے گی. دیکھیے حضرت نوح کا طریقہ، ڈرایا نہیں، گھبرایا نہیں. اور تم لوگوں نے تو پہلے اتنا ہی کر لیا، مجھ سے کیا پوچھنے آئے، اب تو مرنا ہی ہے تم کو، ختم ہو جاؤ گے، بہت بت پرستی کر لی تم نے، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا تمہاری تو مغفرت ہی نہیں ہے. نہیں، کیوں مغفرت نہیں ہے؟ موت آنے کے پہلے مغفرت ہے، توبہ کرو. کہا ارے تمہارا اللہ ہے بہت معاف کرنے والا، پکارو اس کو، وہ بارش دے گا، وہ مال دے گا، وہ اولاد دے گا. اور اس کے بعد چوتھا فائدہ بتایا، کیونکہ اس ٹائم کھیتی باڑی زیادہ چلا کرتی تھی، تو چوتھا فائدہ کیا بتایا؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. چوتھا فائدہ تمہارے باغ بڑے اچھے چلا دے گا اور نہریں چلا دے گا. اللہ اکبر. یعنی جو تم کھیتیوں کے لیے پریشان ہو نا، باغ کے اندر کھیتی بڑی پیاری کر دے گا اللہ تعالیٰ، اور نہروں کو چالی کر دے گا، یعنی پانی کی تنگی ختم کر دے گا، اور خوب باغ چلیں گے، خوب کھیتیاں ہوں گی، بہت تمہارے پاس پھل فروٹ ساری چیز آنا شروع ہو جائے گی. یعنی تمہاری کھیتیوں کو بھی سدھار دے گا. اللہ اکبر. کتنا پیارا انداز، بلانے والا انداز، میٹھا انداز، میٹھے انداز کی دعوت. ڈرایا مت کرو، پہلے محبت سے بلایا کرو. 4 فائدے بتا دیا، یعنی یہ بلانے والا طریقہ. اب جب سنا بتایا نہیں مان رہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت اس کی عظمت کو ہی نہیں پہچان رہے، تب ڈرانے والا انداز. آپ کا دوسرا انداز تھا ڈرانے والا انداز. ایسا نہیں کہ صرف لالچ دیتے رہو، ڈراؤ بھی، نہ سنے تو ڈرانا بھی پڑے گا. ڈرایا آپ نے. سورہ ہود آیت نمبر 26
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت نوح نے کہا اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، کہ اے لوگوں تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، ایسا نہیں کر رہے ہو تم لوگ شرک کر رہے ہو، کفر کر رہے ہو، بدعت کر رہے ہو، خرافات کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو، تم ایک اللہ کی عبادت کرو، میں تم کو ڈرا رہا ہوں، نہیں تو بہت دردناک عذاب آ جائے گا تمہارے پر، دردناک عذاب آ جائے گا، اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ اب پہلے تو ان کو محبت سے بلایا، سمجھایا، نہیں مانے، تب ڈرانے کا انداز بھی اپنایا۔ یعنی یہ پتا چلتا ہے کہ ایک دائی کو دونوں انداز اپنانا پڑے گا، محبت والا انداز بھی اپناؤ اور ذرا سا اللہ کا عذاب ڈرانے والا بھی اپناؤ، پر دونوں کا اپنا اپنا وقت ہونا چاہیے، دونوں کا اپنا اپنا طریقہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ایک ہی طریقے سے آپ فائرنگ شروع کر دو، دونوں طریقے آپ کی دعوت کے اندر ہونا چاہیے۔ اب جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ کلاس میں زیادہ لمبی نہیں کروں گا، دعوت کے تقریباً 7 طریقے میں حضرت نوح کے آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ، پر آج دوسرے پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔